السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعدے کے مطابق میں پھر سے حاضر ہوں ایک بہت ہی اہم ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی اس ویڈیو میں پھر سے آپ لوگوں کے ساتھ 2024 میں جو بہار ڈی ایل ایڈ کا ایگزام ہوا تھا اس میں جو کوشچن پوچھا گیا تھا اس کے جوابات کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اس سیشن کا یہ پارٹ 4 ویڈیوز ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو پارٹ 1 میں پریویس ایئر کوشچن بتا چکا ہوں، پارٹ 2 میں بھی اور پارٹ 3 میں بھی۔ آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ پارٹ 4 ہے۔ اس میں آپ کو 5 اپریل کو سیکنڈ سیٹنگ میں جو کوشچن پوچھا گیا تھا اردو کا، وہ میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ پریویس ایئر کوشچن دیکھ لیتے ہیں ایگزام سے پہلے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ سے کس طرح سے کوشچن پوچھا جاتا ہے، تو اس لیے یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی اہم ہے۔ اگر آپ اس چینل کے لیے نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی اپنے دوستوں تک بھی ویڈیو کی لنک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلیے اب ہم بغیر وقت ضائع کیے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے سب سے فرسٹ کوشچن ہے کہ اس میں خاص کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3، 4، 6 یا پھر 7؟ تو اس میں خاص ہم کسے کہتے ہیں؟ تو اس میں خاص ہم اس میں معرفہ کو کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اس میں نکرہ اور ایک ہوتا ہے اس میں معرفہ۔ تو اس میں معرفہ کی کل ملا کر 7 قسمیں ہیں۔ کون کون؟ اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول، اس میں معود، اس میں مضاف اور منادہ۔ اس میں علم کی پھر 6 قسمیں ہیں: اسمی، کنیت، لقب، عرف، تخلص، خطاب۔ یہ سب جو آپ پڑھیں گے تو وہ سب اس میں معرفہ کی جو قسم ہے اس میں علم اس کے اندر کا پارٹ ہے۔ یہ تو دھیرے دھیرے آپ اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پوری طریقے سے بات سمجھ میں آئے گی، اس لیے ویڈیو آپ دیکھتے رہیں۔ اب آگے دیکھیے درج ذیل میں خطاب کی مثال کون ہے؟ تو یہ خطاب کہاں سے آیا؟ تو اس میں معرفہ کی کل 7 قسمیں ہیں جس میں سے اس میں علم ہے، اور اس میں علم کی کل ملا کر 6 قسمیں ہیں، اس میں سے خطاب آیا یہ۔ تو اب خطاب ہم کسے کہتے ہیں؟ تو وہ خطاب جو سرکار کے طرف سے ملتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ نام جو سرکار کے طرف سے ملے اسے ہم خطاب کہتے ہیں۔ تو خان بہادر، امیر شریعت، غالب، ابو علی، تو خان بہادر جو ہے وہ ایک خطاب ہے۔ آگے ہے غالب علم کی کون سی قسم ہے؟ جی ہاں، تو غالب کیا ہے؟ تو تخلص ہے۔ وہ نام جو شاعر اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں۔ جس نظم میں خدا کی تعریف کی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، تو جس نظم میں خدا تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اسے ہم حمد کہتے ہیں، اور جس نظم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے اسے نعت کہتے ہیں، اور جس نظم میں بزرگان دین اور اولیاء اللہ کی تعریف کی جاتی ہے اسے ہم منقبت کہتے ہیں، اور جس نظم میں بادشاہ وقت یا پھر حکمران وقت کی تعریف بیان کی جاتی ہے اسے ہم قصیدہ کہتے ہیں۔ اور مرثیہ ہے، تو مرثیہ ہم کسے کہتے ہیں؟ تو مرنے والے کے اوصاف جو بیان کی جاتی ہے اسے ہم مرثیہ کہتے ہیں۔ تو جس نظم میں خدا کی تعریف کی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے ہم حمد کہتے ہیں۔ درج ذیل شعراء میں مزاح کے شاعر کون ہیں؟ جی ہاں، یہ VVI کوشچن ہے، یہ اکثر پوچھا گیا ہے۔ تو دیکھیں مزاح کے شاعر بہت سارے ہیں۔ دلاور فغار آپشن میں دیا گیا ہے تو یہ صحیح ہو گیا، لیکن اگر یہ آپشن میں نہیں رہتا تو اکبر الہ آبادی ہے، رضا نقوی ہے، ساغر خیامی ہے، سید محمد جعفری ہے۔ یہ سب کیا ہے کہ یہ سب مزاح کے شاعر ہیں۔ تو اب آپ یہ 5-6 یاد کر لیں: دلاور فغار، اکبر الہ آبادی، رضا نقوی، ساغر خیامی اور سید محمد جعفری۔ ان 5 میں سے کوئی ایک ضرور آپشن میں رہے گا۔ اب کون آپشن میں رہے گا یہ تو معلوم نہیں ہے، ابھی فی الحال دلاور فغار ہے تو یہ صحیح ہو گیا۔ مندرجہ ذیل میں اس میں نکرہ کون ہے؟ جی ہاں، تو اس میں نکرہ کون ہے؟ احمد، پٹنہ، طالب علم یا پھر تاج محل۔ تو طالب علم سے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ کس طالب علم کی بات ہو رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس میں نکرہ ہے۔ فعل حال میں کسی کام کا کیا ہوتا ہے؟ رکنا پایا جاتا ہے یا جاری رہنا پایا جاتا ہے یا آنے والا زمانہ پایا جاتا ہے یا پھر گزرا ہوا زمانہ؟ جی ہاں، تو فعل حال میں کسی کام کا جاری رہنا پایا جاتا ہے۔ فعل حال کا کیا کہتے ہیں؟ پہچان ہے کہ آخر میں ہے، ہو، ہوں یہ سب لگا رہے تو فعل حال ہے۔
جس فعل میں زمانہ حال کے علاوہ زمانہ مستقبل بھی پایا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ یعنی حال تو ہو ہی اور ساتھ میں مستقبل بھی ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں، یہ پوچھا جا رہا ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ درخشاں کتاب پڑھے، یا زید کھانا کھائے، احمد اسکول جائے۔ تو یہ جو ہم نے کہا درخشاں کتاب پڑھے، تو یہ پڑھے کیا ہے؟ یہ جو ہے مضارع ہے۔ زید کھانا کھائے، یہ کھائے کیا ہے؟ یہ مضارع ہے۔ احمد اسکول جائے، یہ اسکول جائے کیا ہے؟ یہ مضارع ہے۔ تو یعنی کیونکہ جس فعل میں زمانہ حال کے علاوہ مستقبل بھی پایا جاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مضارع کہتے ہیں۔ اب آگے ہے سوال نمبر 9 میں کہ فعل منفی وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا نہ کرنا ظاہر ہو، یا پھر کرنا ظاہر ہو، یا چپ رہنا ظاہر ہو، یا پھر سونا ظاہر ہو۔ تو دیکھیں فعل منفی وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا نہ کرنا ظاہر ہو۔ آپ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتا ہے فعل مثبت اور ایک ہوتا ہے فعل منفی، جسے آپ فعل نفی کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ تو فعل نفی اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کے نہ کرنے یا نہ ہونے کا ذکر ہوتا ہے، اور فعل مثبت ہم کسے کہتے ہیں؟ جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا ذکر ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے کہہ دیا کہ زید اسکول گیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ زید اسکول نہیں گیا۔ تو زید اسکول گیا یہ فعل مثبت ہے، کیونکہ اس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا ذکر ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ہم نے کہہ دیا کہ زید اسکول نہیں گیا تو یہ فعل منفی ہے یا نفی کہہ لے، کیونکہ اس میں کسی کام کے نہ کرنے یا ہونے کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ فعل منفی یا نفی کسے کہتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے سوال نمبر 10 کہ کاش اخلاق آتا کیا ہے؟ تو یہاں پر تمنا ہے، اس میں آرزو یا تمنا ہے کہ کاش اخلاق آتا۔ زید اسکول گیا ہے، اس جملے میں گیا ہے کیا ہے؟ جی ہاں، تو زید اسکول گیا ہے اس جملے میں گیا ہے کیا ہے؟ تو فعل ماضی قریب ہے۔ کیونکہ فعل ماضی قریب اس فعل کو کہتے ہیں جس میں قریب کا گزرا ہوا زمانہ پایا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے کہہ دیا کہ اسلم بھاگا ہے، یا خالد آیا ہے، سفیان نے مار کھائی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان سارے جملوں میں قریب کا گزرا ہوا زمانہ پایا جا رہا ہے، تو اس لیے یہ فعل ماضی قریب کہلائے گا۔ سوال نمبر 12 اب دیکھیں آپ کہ یہ لڑکا ہے، اس جملے میں لڑکا کیا ہے؟ فعل، فاعل، مبتدا، خبر۔ تو فعل ہم کہتے ہیں کسے؟ کام کو ہم فعل کہتے ہیں، اور کام کرنے والے کو ہم فاعل کہتے ہیں۔ اسی طرح مبتدا اور خبر آیا۔ تو دیکھیں اب آپ یہ مبتدا اور خبر کو سمجھنے سے پہلے جملہ کی یہ جو اجزاء ہے اس کو سمجھنے سے پہلے آپ جملہ کو سمجھیں، کیونکہ یہ جو مبتدا اور خبر ہے یہ جملہ کی اجزاء ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جملہ کسے کہتے ہیں یہ آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ تو جملہ الفاظ کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جسے ہم پڑھنے سے ہمیں کوئی بھی بات سمجھ میں آتی۔ جیسے ہم نے کہہ دیا کہ بادشاہ کے جاسوس کا نام کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ نظر ہے یا شاہد ہے، کچھ بھی کہہ لو، لیکن اگر ہم اسے ہی ہم پلٹ کے کہہ دیں کہ جاسوس زید بادشاہ کے نام کا، سمجھ رہے ہیں نا آپ بات کو؟ کہ ہم ایسا اسی جملہ کو، جیسے ہم نے کہا کہ بادشاہ کے جاسوس کا نام زید ہے، لیکن ہم نے اسی کو کہہ دیا کہ جاسوس زید جو ہے وہ بادشاہ کے نام کا، تو اس سے جملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو جملہ ہم کہتے ہیں الفاظ کا ایسا مجموعہ جسے پڑھنے سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے، سمجھ گئے؟ اب اس میں جملہ کے جو اجزاء ہیں مبتدا اور خبر ہے۔ تو اب مبتدا خبر کسے کہتے ہیں؟ تو مبتدا ہم کہتے ہیں کسی جملے میں جس شخص یا شے کا ذکر کیا جاتا ہے اسے ہم مبتدا کہتے ہیں۔ انگلش میں اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ سبجیکٹ کہتے ہیں۔ اور خبر کسے کہتے ہیں؟ تو کسی جملے میں کسی شخص یا شے کی نسبت سے جو کچھ بھی بیان کی جاتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم خبر کہتے ہیں۔ جیسے اسے انگلش میں ہم پریڈیکیٹ بھی کہتے ہیں۔ اب اسے مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جیسے ہم نے کہا کہ صبا اپنے گھر میں اکیلی تھی، ٹھیک ہے؟ اب آپ سمجھیے کہ اس جملے میں کیا ہو رہا ہے کہ صبا کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ کسی جملے میں جس شخص یا شے کا ذکر ہو اسے ہم مبتدا کہتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ صبا جو ہے وہ اپنے گھر میں اکیلی تھی، تو اس جملے میں صبا کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ مبتدا کہلائے گا۔ اور اس جملے میں کیا کہتے ہیں؟ صبا کی نسبت سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ گھر میں جو ہے وہ اکیلی تھی، تو وہ خبر کہلائے گا۔
تو یہ لڑکا ہے، اس جملے میں لڑکا کیا ہو جائے گا؟ مبتدا یا خبر۔ تو اب اس سوال کا چونکہ میں اچھے سے بتا دیا، اب آپ خود سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ لڑکا ہے، اس جملے میں لڑکا کیا ہے؟ آپ اس کا جواب کمنٹ میں بتائیں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ واقعی سمجھ گئے۔ اب آگے دیکھیے، شاباش تم اچھے لڑکے ہو، اس جملے میں شاباش کیا ہے؟ حرف تخصیص، حرف تحسین، حرف شرط یا پھر حرف ربط؟ تو اب آپشن کے حساب سے پہلے ایک ایک کر کے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حرف تخصیص کسے کہتے ہیں، یا پھر حرف تحسین کسے کہتے ہیں، یا پھر حرف شرط کسے کہتے ہیں، یا پھر حرف ربط کسے کہتے ہیں۔ تو وہ لفظ جو کسی اسم یا فعل کی خصوصیت ظاہر کرنے کے لیے آئے اسے ہم حرف تخصیص کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا کہ خالی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، خالی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، یا پھر ہم نے کہا دنیا محض دھوکہ ہے، یا پھر ہم نے کہا کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں۔ تو اب دیکھیں، ہم نے کہا کہ خالی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، تو یہ جو خالی آیا یہ کیا ہے؟ حرف تخصیص ہے، یعنی جو اسم یا فعل کی خصوصیت کو ظاہر کرتا ہے اسے ہم حرف تخصیص کہتے ہیں۔ تو خالی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، اس میں خالی حرف تخصیص ہے۔ اسی طرح ہم نے کہا دنیا محض دھوکہ ہے، تو یہ جو محض آیا یہاں پر یہ کیا ہے؟ حرف تخصیص ہے، کیونکہ یہ کسی اسم یا فعل کی خصوصیت کو ظاہر کر رہا ہے۔ اسی طرح ہم نے کہا کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، تو یہ جو اکیلا ہے یہ حرف تخصیص ہے۔ تو اب یہاں پر پوچھا گیا ہے، اس کے بعد ہے حرف تحسین۔ تو حرف تحسین ہم کسے کہتے ہیں؟ تو کسی چیز کی تعریف کے موقع پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ بولا جاتا ہے حرف تحسین۔ تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ کسی بھی چیز کی تعریف کے موقع پر بولا جائے تو اسے ہم تحسین، حرف تحسین کہتے ہیں۔ تو شاباش تم اچھے لڑکے ہو یہاں پر تعریف کے موقع پر بولا جا رہا ہے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ حرف تحسین کہلائے گا۔ سبحان اللہ کتنا پیارا موسم ہے، تو یہ جو سبحان اللہ ہے یہ حرف تحسین ہے۔ اسی طرح ہم نے کہا کہ جیسے بہت اچھا، واہ واہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، مرحبا، شاباش، بہت خوب، آہا، یہ سب جو ہے یہ حرف تحسین ہے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ کسی چیز کی تعریف کے موقع پر یہ جو ہے بولا جاتا ہے۔ اور حرف تخصیص جو ہم نے شروع میں کہا تھا کہ خالی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، اس میں اگر ہی آ گیا، جیسے ہم نے کہا دنیا محض دھوکہ ہے، تو یہاں پر محض جو ہے یہ حرف تخصیص ہے۔ اسی طرح اگر آ گیا صرف یا بس یا پھر خالی، جیسے ہم نے کہا خالی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، اسی طرح ہم نے کہا کہ میں اکیلا کیا کر سکتا، یہاں پر اکیلا ہے، فقط ہے، یہ سب حرف تخصیص کی پہچان ہے، مثال ہے، تو آپ اس سے پہچان سکتے ہو۔ اسی طرح ہے آپشن جیم میں حرف شرط۔ اب حرف شرط ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسے کہتے ہیں۔ تو یہ حروف کسی شرط کے لیے بولا جاتا ہے، نام ہی حروف شرط۔ جیسے ہم نے کہا اگر تم محنت کرتے تو پاس ہو جاتے، یہاں پر شرط ہو رہا ہے نا کہ اگر تم محنت کرتے تو کیا ہوتے؟ پاس ہو جاتے، تو اسے ہم حرف شرط کہتے ہیں یا حروف شرط کہتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک ہے حروف ربط۔ تو دیکھیں حروف ربط کی جو ہے وہ دو قسمیں ہیں، ایک ہے حروف عطف اور ایک ہے حروف تخصیص۔ تو تخصیص میں بتا دیا، اب حروف ربط کو جان لے کہ یہ حروف ایک لفظ کا تعلق دوسرے لفظ سے ظاہر کرتا ہے، یعنی یہ جو حروف ہے وہ اسم کا تعلق فاعل یا مفعول سے ظاہر کرتا ہے۔ جیسے اب مثال کے ذریعے سمجھیے، ہم نے کہا کہ اسلم کو کھانا دے دو، تو یہاں پر اسلم کے بعد کو جو آیا یہ کیا ہے؟ یہ کنیکشن ہے، جڑاؤ ہے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم حروف ربط کہتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے کہا کہ وہ علی کی کتاب ہے، تو یہ جو کی آیا یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے یہ ایک لفظ کو جو ہے وہ ایک لفظ کا تعلق دوسرے لفظ سے ظاہر کر رہا ہے، اس لیے یہ حروف ربط ہے۔ اسی طرح ہم نے کہا کہ بابر نے علی کو سلام کیا، تو بابر نے کیا ہے؟ یہ حروف ربط ہے۔ تو امید ہے اب آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ ویڈیو آپ آرام سے دیکھتے رہیں، پوری اچھے سے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی، لیکن آپ اگر ایک مرتبہ اچھے سے سمجھ لیتے ہیں تو آپ پھر دوبارہ سمجھنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اب آگے دیکھیے سوال نمبر 14 میں، اس حادثے کو دیکھ کر میں اشک کیا ہوگا؟ افزا ہو گیا یا افروز ہو گیا یا پھر بار ہو گیا یا پھر انگیز ہو گیا۔ تو
देखिए अश्क बाज का मतलब, अश्क बार का मतलब होता है रोने वाला जो कंडीशन होता है वही होता है। तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, ये अश्क बार होगा, ठीक है। उसके बाद है बेदी का इंतकाल कब हुआ। तो बेदी का इंतकाल जो है वो 1984 में हुआ था और इनकी पैदाइश लाहौर में 1915 में हुई थी। आगे है निगार अजीम का असल नाम क्या है। तो निगार अजीम का असल नाम जो है वो मलका महर निगार है और कलमी नाम आपसे पूछ दे तो इनका कलमी नाम जो है वो निगार अजीम ही है। इनका आपके निसाब में एक अफसाना है, अफसाना आशियाना, जो पढ़ना है। निडर क्या है, जी हाँ। तो अब निडर क्या है, निडर का माने क्या होता है, ये आपको यहाँ पर पहले मालूम करना पड़ेगा, फिर ये इस सवाल का जवाब आप बना पाएंगे। तो निडर का मतलब होता है नहीं डरने वाला, बेखौफ आदमी जिसे आप कहते हो। तो नहीं डरने वाला, डरने वाला, गौर करे तो ये क्या कहलाएगा, फाइल कहलाएगा। अब देखिए लफ्ज़ के बाद खेर दाल के साथ है, आप चाहे उसे आप खुद पढ़े, चाहे खिर्द पढ़े, चाहे कुछ भी पढ़े, उस पर खा पर जो है वो कौन सी हरकत लगाने से अक्लमंद का माने होगा। जी हाँ, क्या खा के ऊपर ज़ेर लगाएंगे तो खैरत के मतलब अक्लमंद होगा, या खा के ऊपर पेश लगाएंगे तो खुर्द का मतलब अक्लमंद होगा, या खा के ऊपर जस्म लगाएंगे तो अक्लमंद होगा, या फिर खा के ऊपर ज़बर लगाकर खरद कहते हैं उसका माने अक्लमंद होगा। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो खा के ऊपर जो है वो अगर हम पेश लगाते हैं तो कम उम्र जिसे कहते हैं, आप छोटा कहते हैं, वो होगा, तो इसलिए पेश तो होगा नहीं। और अगर हम ज़ेर लगाते हैं तो खैरत कहलाता है, इसका मतलब अक्लमंद का होता है। इसलिए सही जवाब क्या है, ऑप्शन अलिफ। सवाल नंबर 19 में देखिए, मुक़द्दम की ज़िद बताएं। मुअज़्ज़न, मुअख्खर, मुअज्जल या फिर मुहसिन। तो मुक़द्दम की ज़िद जो है वो मुअख्खर है। सर सैयद अहमद ख़ान ने इंग्लिस्तान से वापस आकर कौन सा रिसाला जारी किया। तो वो जो है तहज़ीबुल इख़लाक़ रिसाला जो है वो जारी किया था और ये अक्सर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब आगे है सुफ़्फ़ह किसे कहते हैं। साद के ऊपर पेश और फे के ऊपर तशदीद के साथ सुफ़्फ़ह है। इसका मतलब क्या होता है, साफ सुथरा, या फिर सफाई करने वाला, या फिर कागज़ का टुकड़ा, या फिर चबूतरा। तो सुफ़्फ़ा का मतलब जो होता है वो चबूतरा होता है। अगर मैं आपको क्या कहते हैं इसमें ले जाऊं, माजी में ले जाऊं, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के बाद मदीना पहुँचे तो वहाँ पर हुजरे मुबारक से करीब एक क्या कहते हैं मस्जिद नबवी में जो है ना वो एक घर बनवाया था मुहाजिरीन के लिए। तो वहाँ जो है वो मेहमान उतरते थे और इल्म सीखने वाले फ़ुक़रा सहाबा वहाँ मुस्तकिल तौर पर रहते थे। तो उसे ही हम क्या कहते थे, सुफ़्फ़ा कहते थे, यानी चबूतरा कहते थे। तो यही वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आगे देखिए सवाल नंबर 22, कि काफ़िया के लग़वी माने क्या है। पीछे आने वाला, बीच में आने वाला, या फिर आगे आने वाला, या फिर इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, गज़ल के अशार में जो लफ्ज़ बार बार आता है उसे हम क्या कहते हैं, रदीफ़ कहते हैं, और पीछे आता जो है उसे हम काफ़िया कहते हैं। जैसे हमने कहा कि मुझे दिल की ख़ता पर यास शर्माना नहीं आता, पराया जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता। ये जो गज़ल है ये यगाना चंगेज़ी की गज़ल का मतला है जो क्लास 12 में पढ़ना है। वही मैं गज़ल से एक मिसरा, एक शेर पढ़ा हूँ कि मुझे दिल की ख़ता पर यास शर्माना नहीं आता, पराया जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता। इसमें जो लफ्ज़ बार बार आता है उसे हम रदीफ़ कहते हैं। तो शर्माना नहीं आता और लिखवाना नहीं आता, तो नहीं आता जो है ये रदीफ़ है। और उससे पहले जो है वो जस्ट उसके पीछे क्या आया है, शर्माना, और दूसरे मिसरा में जो है वो पराया जुर्म अपने नाम लिखवाना। तो ये जो शर्माना और लिखवाना है ये क्या कहलाएगा, यही काफ़िया कहलाता है। तो समझ गए आप कि गज़ल के अशार में जो लफ्ज़ बार बार आता है उसे हम रदीफ़ कहते हैं। तो इसमें शर्माना नहीं आता तो नहीं आता, और लिखवाना नहीं आता तो नहीं आता, ये तो रदीफ़ है। लेकिन शर्माना और लिखवाना काफ़िया है। तो काफ़िया किसे कहते हैं, पीछे आने वाले को। अब आगे है शाहनामा का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है। जी हाँ, तो शाहनामा का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो शाहनामा जो है वो
یہ دیکھیے یہ جو کوشچن ہے یہ کہاں سے لیا گیا ہے یہ آپ اندازہ کریں. آپ کے نصاب میں کلاس 10th کی بات میں کر رہا ہوں، اس میں ایک فارسی سلیبس بھی ہوتا ہے نا، جس طرح سے ہندی، انگلش، اردو، سوشل سائنس، میتھ ہوتا ہے، اسی طرح فارسی بھی ہوتا ہے جسے بچے پڑھتے نہیں ہیں، زیادہ تر بچے نہیں لیتے ہیں. تو اسی میں ایک ہے فردوسی کی مثنوی شاہ نامہ، وہ آپ کے نصاب میں شامل ہے، تو وہیں سے یہ کوشچن لیا گیا ہے. تو یہ شاہ نامہ جو ہے وہ مثنوی ہے، اور کن کی ہے؟ تو یہ جو ہے یہ فردوسی کی ہے. جی ہاں. اب آگے دیکھیے، مضمون ادب کی پہچان کے مضمون نگار کون ہے؟ سید محمد محسن نگار عظیم، ڈاکٹر عبد المغنی، یا پھر ان میں سے کوئی نہیں. تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مضمون ادب کی پہچان جو ہے اس کے مصنف جو ہے وہ کون ہے؟ تو وہ ہے ڈاکٹر عبد المغنی. اور نگار عظیم جو ہے ان کا تو آپ کے نصاب میں افسانہ آشیانہ پڑھنا ہے، اور سید محمد محسن کا بھی ایک افسانہ ہے فرار. تو اس لیے اس کا صحیح جواب آپشن ڈی. مضمون نگاری کا آغاز کس ادارے سے ہوا؟ فورٹ ولیم کالج، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، یا پھر پٹنہ یونیورسٹی، یا پھر جامعہ ملیہ اسلامیہ. تو بہت سارے بچے جو ہے یہ مضمون نگاری کا آغاز جو ہے اس پر نشان لگا دیتے ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پر، کیونکہ مضمون سے لینا دینا سر سید احمد خاں کا ہے. اس لیے بچے کنفیوز کر جاتے ہیں کہ سر سید احمد خاں کا تعلق علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اس کا صحیح جواب ہو، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اس کا صحیح جواب جو ہے وہ کلکتہ کا فورٹ ولیم کالج، آپ جانتے ہوں گے جہاں سے باغ و بہار لکھا گیا تھا، وہ صحیح جواب ہے. اگر آپ کو یہ چیز دیکھنا ہے کہ کہاں ہے یہ چیز لکھا ہوا آپ کے نصاب میں، تو صفحہ نمبر 42 درخشہ حصہ 2 میں آپ کھولیں گے، اس میں آپ پڑھیں گے تو نظر آ جائے گا کہ مضمون نگاری کا آغاز جو ہے وہ فورٹ ولیم کالج جو ایک ادارہ ہے وہاں سے ہوا. تو اس طرح سے میں سارے کوشچن کو آج کی اس ویڈیو میں حل کر دیا ہوں. ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں. پھر میں ایک اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر رہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ.